ایک طویل اور خوفناک کہانی جو آپ کو سرد راتوں کا احساس دلائے گی۔ خاموش حویلی کا راز۔ شہر کے شور و غل سے دور ایک قدیم قصبے کے کنارے پر حویلی گمنام واقع تھی۔ مقامی لوگ اس جگہ کا نام لینے سے بھی ڈرتے تھے۔ کہا جاتا تھا کہ اس حویلی میں جو بھی غروب آفتاب کے بعد داخل ہوتا ہے وہ کبھی صحیح سلامت واپس نہیں آتا۔ حمزہ، جو ایک غیر معمولی چیزوں کا شوقین صحافی تھا، اس نے حویلی کے حقیقت جاننے پر تلا ہوا تھا۔ اس کے دوستوں نے اسے منع کیا، لیکن وہ اپنی کیمرے کی ٹیم کے ساتھ ایک طوفانی رات وہاں پہنچ گیا۔ حویلی کا گیٹ زنگ آلودہ تھا، جو کھلتے ہی ایک چیخ جیسی آواز پیدا کرتا تھا۔ اندر داخل ہوتے ہی درجہ حرارت کئی ڈگری گر گیا۔ دیواروں پر لگی پرانی تصویر کی آنکھیں جیسے ہر طرف ان کا پیچھا کر رہی تھیں۔ ہال میں ایک بہت بڑا فانوس لٹک رہا تھا، جس پر دھول کی اتنی موٹی تہہ تھی کہ وہ اب خود ایک ڈرونی مخلوق لگ رہا تھا۔ رات کا پہلا پہر۔ جیسے ہی رات کے 12 بجے، ہواؤں نے حویلی کے ٹوٹے ہوئے شیشوں سے سرگوشیاں شروع کر دیں۔ اچانک باورچی خانے سے برتن گرنے کی آواز آئی۔ حمزہ اور اس کے ساتھی وہاں پہنچے تو دیکھا کہ فرش پر ایک کالی پرچھائی سخت کھڑی تھی۔ جیسے ہی کیمرے کی روشنی اس پر پڑی، وہ غائب ہو گئی۔ لیکن اسی لمحے کیمرے مین سمیع کے چہرے کا رنگ فاق ہو گیا۔ اس نے دیکھا کہ دیوار پر اس کے اپنے سائے کے ساتھ کوئی اور سایہ بھی جڑا ہوا تھا، جس کے ہاتھ لمبے اور ناخن خنجر جیسے تھے۔ راہداریوں کا قید خانہ۔ وہ بھاگ کر اوپر کی منزل پر پہنچ گئے، لیکن اوپر پہنچ کر انہوں نے جو دیکھا، اس نے ان کے ہوش اڑا دیے۔ وہ واپس اسی ہال میں تھے جہاں سے شروع کیا تھا۔ حویلی نے انہیں قید کر لیا تھا۔ اب وہ صرف عام عمارت نہیں رہی تھی، بلکہ ایک زندہ وجود بن چکی تھی۔ دیواروں سے خون کی طرح کالا مادہ بہنے لگا۔ پرانی کرسیاں خود بخود ہلنے لگیں اور ایک انجانی آواز گونجی، تم لوگ وقت پر آ گئے، صدیوں سے کسی کا انتظار میں تھی۔ حمزہ کے ساتھی ایک ایک کر کے غائب ہونے لگے۔ کوئی دیواروں کے اندر کھنچا گیا تو کوئی اندھیری تہہ خانے کی سیڑھیوں میں گر گیا۔ آخر میں صرف حمزہ بچا تھا۔ وہ بھاگتا ہوا ایک بند کمرے میں چھپ گیا۔ وہاں ایک پرانی ڈائری پڑی تھی، جسے اس نے کھولا۔ اس میں درج تھا، یہ حویلی ایک روح کا قید خانہ نہیں، بلکہ ایک ایسی مشین ہے جو روحوں کو جذب کر کے اپنا وجود برقرار رکھتی ہے۔ جو یہاں قدم رکھتا ہے وہ اس کی دیواروں کا حصہ بن جاتا ہے۔ حمزہ نے محسوس کیا کہ اس کے پیر فرش میں دس رہے ہیں، اس کے ہاتھ لکڑی کی طرح سخت ہو رہے تھے۔ اس نے اپنا فون نکال کر آخری وائس نوٹ ریکارڈ کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کے گلے سے آواز کی بجائے صرف ایک ڈرونی سسکی نکلی۔ اگلی صبح مقامی لوگوں نے حویلی کی طرف دیکھا۔ حویلی خاموش تھی، لیکن اگر آپ غور سے سنیں تو حویلی کی دیواروں سے آج بھی حمزہ کی چیخوں کی آواز آتی ہے، جو اب اس عمارت کا ایک حصہ بن چکا ہے۔ حویلی آج بھی وہیں کھڑی ہے، کسی نئے مسافر کے انتظار میں۔ یاد رکھیے، کچھ مقامات کو صرف دیکھنے کی نہیں، بلکہ بھول جانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ حمزہ کا آخری وائس نوٹ اس رات کی خاموشی میں گم ہو گیا۔ حویلی کی دیواروں نے اسے اپنے اندر جذب کر لیا، لیکن کہانی کا اختتام یہاں نہیں ہوا تھا۔ اب حویلی کے اندر ایک نئی روح کی شمولیت کے ساتھ ہی وہاں کے سائے مزید طاقتور ہو چکے تھے۔ کچھ ماہ گزر گئے۔ حمزہ کے لاپتہ ہونے کی خبر میڈیا میں چھا گئی۔ اس کی چھوٹی بہن مائرہ، جو اپنے بھائی کی تلاش میں ہر دروازہ کھٹکھٹا رہی تھی، اسے ایک نامعلوم ذریعے سے وہ آخری وائس نوٹ ملا جو حمزہ نے اپنے فون میں ریکارڈ کیا تھا۔ مائرہ نے جب اسے سنا تو اس کے جسم میں کپکپی دوڑ گئی تھی۔ اسے یقین ہو گیا کہ اس کا بھائی زندہ ہے، کسی ایسی جگہ جہاں تک عام انسان کی رسائی ممکن نہیں۔ مائرہ نے ہمت نہیں ہاری۔ اس نے حمزہ کے ساتھیوں میں سے بچ جانے والے واحد شخص سمیع کو تلاش کیا۔ سمیع اب ذہنی توازن کھو چکا تھا اور ایک پاگل خانے میں قید تھا۔ مائرہ نے جب اس سے ملاقات کی تو سمیع نے کانپتے ہوئے ہاتھ سے مائرہ کا بازو پکڑا اور صرف ایک جملہ کہا، وہاں مت جانا، وہ دیواریں نہیں، وہ آنکھیں ہیں جو تمہیں دیکھ رہی ہیں۔
مائرہ نے سمی کی بات کو نظر انداز کر دیا اور اپنی جیپ میں اکیلے حویلی کی طرف نکل پڑی۔ راستے میں موسم شدید خراب ہو گیا تھا، جیسے قدرت اسے روکنے کی کوشش کر رہی ہو۔ جب وہ حویلی کے سامنے پہنچی تو سورج غروب ہو رہا تھا۔ حویلی پہلے سے زیادہ خوفناک اور پرشکوہ لگ رہی تھی۔ اس بار مائرہ کے ہاتھ میں ایک پرانی لالٹین تھی جو اس نے اپنے دادا کی الماری سے نکالی تھی، جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ بری روحوں کو دور رکھتی ہے۔ جیسے ہی وہ گیٹ سے اندر داخل ہوئی، دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ اس بار یہ آواز نہیں بلکہ ایک زنجیر کی جھنکار تھی۔ مائرہ نے محسوس کیا کہ حویلی کے اندر کا ماحول بدل گیا ہے۔ دیواروں پر لگے پرانے پورٹریٹ تصویریں اب ہل رہی تھیں۔ وہ تہہ خانے کی طرف بڑھی، جہاں سے اسے اپنے بھائی کی دھیمی سی سسکیاں سنائی دے رہی تھیں۔ تہہ خانے میں اترتے ہوئے سیڑھیاں لکڑی کی تہہ نہیں بلکہ انسانی ہڈیوں کے ڈھانچے جیسی لگ رہی تھی۔ نیچے پہنچ کر اس نے جو دیکھا، اس نے اس کے پیروں تلے زمین نکال دی۔ کمرے کے بیچوں بیچ ایک بڑا آئینہ نصب تھا۔ آئینہ وقت اس میں حمزہ دکھائی دے رہا تھا جو دیوار کے اندر قید تھا۔ اس کی روح کا آدھا حصہ آئینے کے اندر تھا اور آدھا باہر۔ مائرہ نے جیسے ہی آئینے کو چھوا، ایک ٹھنڈی ہوا کا بگولا اٹھا اور اس کے سامنے حویلی کا نگہبان ظاہر ہوا۔ وہ کوئی انسان نہیں بلکہ ایک بے شکل دھواں تھا جس کے اندر ہزاروں چہروں کی جھلک نظر آتی تھی۔ تمہاری قربانی اس قید خانے کو مزید 100 سال تک زندہ رکھے گی۔ وہ آواز حویلی کے ہر کونے سے گونجی۔ مائرہ نے خوف پر قابو پایا اور اپنی لالٹین کو آئینے کی طرف اچھال دیا۔ اس میں بچپن میں سنی ایک پرانی دعا پڑھنی شروع کی۔ جیسے ہی لالٹین آئینے سے ٹکرائی، ایک زوردار دھماکہ ہوا، آئینہ ٹوٹ گیا۔ آئینہ ٹوٹتے ہی حویلی لرزنے لگی، دیواریں گرنے لگی اور دھواں ہر طرف پھیل گیا۔ حمزہ آئینے سے باہر گر پڑا۔ وہ نیم مردہ حالت میں تھا، لیکن مائرہ نے اسے اٹھایا اور باہر کی طرف بھاگی۔ حویلی اپنی تباہی کی آخری مرحلے میں تھی۔ چھتیں زمین بوس ہو رہی تھیں اور فرش کے نیچے سے ایک ایسی آوازیں آ رہی تھیں جیسے سینکڑوں روحیں چیخ رہی ہوں۔ وہ دونوں حویلی کے گیٹ سے باہر نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ جیسے ہی وہ باہر آئے، پوری حویلی ایک پل میں زمین کے اندر دس گئی۔ پیچھے صرف ایک گہرا گڑھا اور گرد و غبار تھا۔ حمزہ اور مائرہ بچ گئے تھے، لیکن جب وہ ہسپتال پہنچے تو ڈاکٹروں نے جو کہا وہ ناقابل یقین تھا۔ ڈاکٹروں نے بتایا کہ حمزہ کی روح کا ایک بڑا حصہ اب بھی وہاں موجود ہے اور اس کا جسم کبھی پہلے جیسا نہیں ہو سکے گا۔ آج حمزہ اپنی کھڑکی کے پاس بیٹھ کر گھنٹوں باہر دیکھتا رہتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ حویلی ختم نہیں ہوئی بلکہ وہ اب اس کے خوابوں کے اندر منتقل ہو چکی ہے۔ اور مائرہ کو آج بھی رات کے وقت اپنے کانوں میں حویلی کے بند دروازوں کی کھلنے کی وہی زنگ آلودہ آواز سنائی دیتی ہے۔ یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کہ آپ چاہتے ہیں کہ میں اسی طرح کی سسپینس اور ہارڈ آنسر کے ساتھ کوئی اور نیا سلسلہ شروع کروں؟ کیا آپ اس قسم کے مزید طویل اور سنسنی خیز کہانیاں پڑھنا پسند کریں گے؟